جو آپ نے کہا پیچھے وہ جو بھی تھے تضادات کے ذکر آپ کر رہے تھے، ہاں تو جی، اکثر یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید پل صراط یہی دنیا ہے اور یہ ان دوبارہ ریپیٹ تضادات کیجیے کو، گا اپنی بات. کہ یہ جو تضاد ہیں ساری زندگی کے، جی یہ ان میں سے ہی گزرنا توازن کے ساتھ پل صراط ہے شاید. جی بالکل، صوفیہ تو یہی کہتے ہیں. اوپنلی نہ کہیے گا کیونکہ علماء آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. جی صحیح، لیکن آپ صوفیاء کا تو جس یہی مطلب ہے جی کہ یہی پل صراط ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جی جو بات سے وہ آپ باریک ہے اس وہ نقطے یہی ہے. تک آپ نے پہنچا دیا تھا، آپ اس نقطے تک ہمیں لے آئے تھے. ہاں وہ کوشش اور تو میری یہی تھی، بیکاز جو ہم نے جو 11 لیکچر کیے ہیں بیسکلی جو آج میں بیان کروں گا یہ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے، لیکن اس کے لیے وہ تھوڑا سا وہ گریں کھولنا ضروری تھی شعور کی، کیونکہ ورنہ ہم جی بے ایکسیپٹ نہیں شک، کرتے ہیں ان چیزوں کو. صحیح. تو ماشاءاللہ اگر آپ نے آپ کے فالو کیا ہے ان 11 کلاس کے لیکچر کو تو بعد، انشاءاللہ آپ کے لیے آج کا یہ سہل جائے گا معاملہ سارا. اچھا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اور اللہ آپ کے جزاک بہت اللہ جی، اضافہ جزاک کرے علم میں. جزاک. جس خوشگوار انداز سے ہمیں لے جاتے ہیں اتنی گہری وادیوں میں کہ جی بس کوشش تو آپ ہی یہی کو ہوتی ہے. اصل میں اس دفعہ میں نے اپنا بھی سٹائل چینج کیا تھا کہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں پچھلے 11 لیکچر سے، یہ پیورلی خانقاہی علم ہے. بے شک بے شک. یہ جو خانقاہوں میں ہمارے پچھلے 1000 سال سے جس طرح مائنڈ سیٹ کو شیپ کیا جا رہا تھا وہ انہی علوم پر کیا جا رہا تھا. تو بہت میں نے کہا شکریہ لوگوں سر، کو ذرا ایک ٹیسٹ دیا جائے کہ خانقاہ میں لوگ زبردست کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح بولتے ہیں. جی، زبردست، جزاک اللہ سر. السلام علیکم. تھینک یو تھینک یو. الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاۃ والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم معظم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی کتابہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. جہاں سے ہمارا سلسلہ کلام ٹوٹا تھا پچھلی نشست میں، اسی کو جوڑتے ہیں تو اس کا لب لباب یہ آئے گا ہمارے پچھلے 3 لیکچرز کا یا پچھلے 3 سیشنز کا، کہ یہ کائنات جو ہے یہ تضادین کے جوڑے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور ہر وقت تضاد میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کا محل، اس کا زمان اور مکان کے اندر ظہور اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ شعور نہیں رہتا کہ اس کی ڈائریکٹ اپوزیشن بھی موجود ہے اسی کائنات کے اندر. تو جو میں نے عرض کی تھی کہ حضور کا فرمان ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار قوم کا غلام ہوتا ہے. اب حالانکہ اس کو لوگ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک تضاد پایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے سرداری کرنی ہے تو آپ کو غلام بننے کا آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. اس لیے جتنے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں عارفین کو یا اولیاء کرام کو، تو ہر عارف نے اپنی معرفت کی بلندی پر اپنا آپ بہت پست پایا ہے. یعنی عالم اور عارف کا جب آپ فرق تھیوریٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، انٹلیکچولی دیکھنا چاہتے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ عالم جتنا جتنا پڑھتا جائے گا اتنا اتنا اس کے اندر غرور آتا جائے گا، اتنا اتنا اس کے اندر کانفیڈنس آتا جائے گا. اور عارف جو ہے وہ جتنا جتنا معرفت کی سیڑھیاں طے کرے گا اتنی اتنی کثر نفسی اس کے اندر آئے گی، اتنا اتنا وہ اپنی جہالت سے متعارف ہوتا جائے گا. تو اس لیے میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ عارفین نے اپنے عروج پر اپنی پستی کو پہچانا ہے. حالانکہ جو امام العارفین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، انہوں نے بھی اس مقام پر جو کسی کو نہ کبھی ملا نہ کبھی ملے گا، قاب قوسین او ادنا، وہاں پر بھی اعلان کیا کیا کہ انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا غلام. یعنی ایک طرف اتنی بلندی ہے کہ کون و مکان جو ہیں وہ بھی غائب ہو چکے ہیں، لا مکان اور لا زمان کے اندر یہ ہستی چلی گئی ہے، اور وہاں پر بھی عبداللہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے،
ہم نے تو پہلے انسان کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے، کائنات کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے اس پر بات کی ہے. آج ہم رسول اکرم کی ذات کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے، بیکاز ہم جتنی بھی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تھیوری آپ بنا لیں، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی پریکٹیکل ماڈل نہ ہو تو وہ تھیوری کبھی بھی فعال نہیں ہو سکتی. تو ہمارے لیے رسالت مآب کی ذات اتنی اہم کیوں ہے مسلمانوں کے لیے، اور اگر کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ کہے تو مسلمانوں کو اتنا جوش اور جذبہ کیوں آ جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو شعور کے اندر پچھلے 1400 برس میں اولیاء نے اور علماء نے جو ہمارے حضور کی جو ذات کا تعارف ہمیں جس انداز سے کرایا ہے، غالباً ہم شعوری طور پر اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو میں آپ کو نیا دے رہا ہوں، آپ کے شعور میں پہلے ہی یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. میں صرف اس کو تھوڑی سی فارمولیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میرے خیال میں 6 لیکچرز پہلے میں نے ایک بات کی تھی. آج میں کوشش کروں گا کہ اپنے پورے 11 لیکچرز میں سے کسی کو بھی چھوڑوں نہ، ہر ایک کا ریفرنس آ جائے، یعنی ایک قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ بن جائے گا جتنی ابھی تک ہم نے بات چیت کی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک تھیوری، آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا تھا صوفیاء کرام کا، حقیقت امر، صورت امر اور صاحب امر کا، کہ حقیقت امر خود خدا ہے اور صورت امر رسول کی ذات ہے، اور اولیاء کرام اور عارفین جو ہیں وہ سب صاحبان امر ہیں. اب اس کی میں قرآنی اور ایک ریشنل سی پکچر آپ کے سامنے پینٹ کرنے لگا ہوں کہ کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لفظ کن کی بدولت ہے، اور حقیقت امر کا یہ لفظ ہے جو کہ خود خدا ہے. اب حقیقت امر بے صورت ہے، لیکن اس کا کلام صورت میں آتا ہے، نہ صرف صورت میں آتا ہے بلکہ صوت میں آتا ہے. اب میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں ایک اور، بیکاز ناؤ دس ول برنگ اس ٹو ایک کنکلوژن کی طرف ہم ٹاپک کی چلے جائیں گے. کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک اسپیسیفک صورت ہے. الحمد ہے ایک اور طرح سے لکھا جائے گا، للہ ہے وہ اور طرح سے لکھا جائے گا، رب اور طرح سے لکھا جائے گا، عالمین اور طرح سے لکھا جائے گا. ہے بے حد کا کلام، مگر اس کی صورت کی حد ہے، اور نہ صرف صورت کی حد ہے بلکہ اس کی صوت کی بھی حد ہے. کہ الحمد جب میں ادا کرتا ہوں تو مختلف مخارج استعمال ہوتے ہیں. مخارج کہتے ہیں جہاں سے آواز نکلے. جو لوگ قرآن کی تجوید کرتے ہیں یا قرأت سیکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہر لفظ کے لیے ایک مخرج ہے اور کہاں سے وہ ادا ہونا چاہیے. تو جو جتنا بھی کلام ہے پروردگار کا، ایک تو اس کی صورت ہے بظاہر ہمارے پاس، اور دوسرا اس کی ایک بڑی ہی ٹائٹ سی صوت ہے جو کہ اس کو دوسرے اللہ تعالیٰ کے لفظوں سے جدا کرتی ہے. اور جب ہم صوت کی بات کرتے ہیں، دا ساؤنڈ، تو ساؤنڈ ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ایک مخرج اور ایک سماعت. یعنی جب بھی ہم گفت و شنید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کمیونیکیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ کوئی بولنے والا ہو اور کوئی سننے والا ہو. بولنے والا جو ہے وہ مخرج ہے اور سننے والا سامع ہے، سماعت ہے. تو جتنا بھی کلام، وہی کلام نفیس ہے جس کے مخارج پرفیکٹ ہوں. اور اگر مخارج بھی پرفیکٹ ہوں اور کان ہی بیکار ہو جس میں وہ آواز ڈالی جا رہی ہے، تو تب بھی گفت و شنید کا عمل جو ہے وہ درجہ کمال سے گر جائے گا. یعنی 2 شرائط ہمیشہ رہیں گی گفت و شنید میں، کہ جو بول رہا ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو اور جس کان میں وہ آواز جا رہی ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو. اس کو ہم علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں قوت مخرج اور قدرت سماعت. یعنی the ear should be in the perfect state of health، اور جو بول رہا ہے اس کا علم اور اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس کا مخرج جو ہے that should be also perfect. اب کلام ہے بے صورت کا، اور جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو، یا صوت کی بات کرتے ہیں، تو وہ صوت ہمارے جیسی نہیں ہے. یعنی اللہ کا کلام جو ہے وہ کسی مخرج کا پابند نہیں ہے. مطلب میرے تو لنگز ہیں اور میرا تھروٹ ہے اور ووکل کارڈز ہیں، ان کے مخارج سے میں لفظ ادا کرتا ہوں، لیکن پروردگار کے ماورائے مادہ ہے تو وہ کسی بھی مخرج کا محتاج نہیں ہے. اور جب ہم اللہ کے کلام کی بات کرتے ہیں تو وہ کلام اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو سنے تو وہ کلام بنے. یعنی یہ دونوں قیدوں سے آزاد ہے اس کا کلام.
ہے صورت والا, ہے صوت والا, لیکن مخرج کی پابندی سے بھی آزاد ہے اور سماعت کی پابندی سے بھی آزاد ہے. یعنی کوئی سنے یا نہ سنے, یہ اپنی پرفیکشن کی حالت کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑے ہی دلچسپ قرآن کی کچھ چیزیں آتی ہیں جو میرے خیال ہے مجھے آپ کو بیان کر دینی چاہیے, بیکاز یو ول ریئلی لائک اٹ, کہ یہ پوری کائنات کی تخلیق جو ہے وہ کلمات پر ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ, کہ جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں تم ان کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا دو, اور جتنے بھی سمندر پائے جاتے ہیں دنیا میں ان کے پانی کو ان کی سیاہی بنا دو اور لکھنا شروع کر دو, اور اس کے بعد اگر سیاہی ختم ہو جائے تو 7 اور سمندر لے آؤ ان جیسے, اور ان کی سیاہی بھی قلموں میں ڈال دو اور وہ قلم لکھتے جائیں. ما نفدت کلمۃ اللہ, وہ قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہی خشک ہو جائے گی, اللہ کے کلمے کبھی بھی ایگزاسٹ نہیں ہوں گے, اللہ کے کلمے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یعنی اٹس اے بیوٹیفل پرفیکٹ انالوجی جو میں آج کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں, اس کو سمجھانے کے لیے میرے لیے اس سے زیادہ پرفیکٹ کوئی آیت تھی نہیں. کہ یعنی جب ہم کلمات کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے, بیکاز اللہ تعالیٰ خود انفائنائٹ ہے, تو اس کے کلمات کی بھی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انفائنائٹ رہیں گے. اب ہم نے جہاں سے بات شروع کی ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ظہور ہے, تو کلمہ ہمیشہ حرف سے بنتا ہے, حروف ہوتے ہیں, الفابیٹس ہوتے ہیں. اب میں ساؤنڈ کی پوری تھیوری آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ تمام جو آپ کے کلمات ہیں جن کو ہم لفظ کہتے ہیں اردو میں, ان کی اصل جو ہے وہ کچھ ساؤنڈز ہیں, اور یہ جو تمام زبانیں آپ کو نظر آتی ہیں کائنات میں, ان تمام زبانوں کے پیچھے بھی چند ساؤنڈز ہیں جو کہ عربی میں 26 ہیں اور زبانوں میں اس سے زیادہ ہیں, لیکن ساؤنڈز بنیادی طور پر وہی ہیں جن کے تغیرات سے مختلف شکلیں بنتی ہیں اور مختلف زبانیں بنتی ہیں. تو قرآن میں جب اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں زبانیں سکھائیں, تو گاڈ از ٹاکنگ اباؤٹ دیز اسبات, ان ساؤنڈز کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ساؤنڈ جو میں نے تخلیق کیے ہیں ان سے ہی تمہاری ساری زبانیں بن رہی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کلمے کا مطلب ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ حروف اپنے دامن میں بے انتہا معنی رکھتے ہیں. وہ حرف جو کلمات کو, جو حرف مل کر کلمات بناتے ہیں, ان کے اپنے معنی بہت زیادہ ہیں. اس لیے حروف مقطعات کے اوپر آپ کو پورا ایک اسلام میں چیپٹر ملے گا which is like unprecedented. کسی اور علم میں, کسی اور مذہب میں آپ کو یوں صرف ساؤنڈز کے اوپر اتنی تحقیق نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا جو ایک شعوری ارتقاء ہے یا اس کی جو شعوری بنیاد ہے وہ اسی ساؤنڈ کے اوپر رکھی ہوئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ جو مراتب ہیں وہ فکسڈ ہیں. اب دس از لائک اگین بالکل عام ذہن کے لیے بڑی ہی تضاد سی یہ چیز ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں عمل کریں گے تو مرتبہ ملے گا, لیکن جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ شروع کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. عمل کی بات بعد میں آ رہی ہے اور مرتبے کی بات پہلے آ رہی ہے. اس لیے جب آپ کلمات اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے جو کلمات ہیں وہ مراتب میں فکسڈ ہیں, جن کو صوفیاء کی زبان میں مراتب ازلی کہتے ہیں. ہاں جب یہ اس دنیا کے اندر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو جن الفاظ کے ساتھ یہ لگتے ہیں ان الفاظ کے مرتبے کے حساب سے ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. This is a bit difficult thing to understand. میں ابھی سمجھا دوں گا. یعنی جو کلمات ہیں اللہ کے وہ سب کے سب پرفیکٹ ہیں, ان کے اندر کچھ بھی امپرفیکٹ نہیں ہے. So why do I see imperfection in the world? اگر سب کچھ کن کی پیدائش ہے اور کن پرفیکٹ ہے تو جب دنیا میں امپرفیکشن دیکھتا ہوں تو یہ امپرفیکشن کہاں سے آتی ہے؟ تو میں نے ایک آپ کے سامنے فلسفہ رکھا تھا in one of my
चैप्टर शेख मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी का फलसफा मरातिब तजल्लियात इलाहिया, अब वो अंगेज होगा। यानी अल्लाह के कलमात परफेक्ट हैं, उसने जब हमें क्रिएट किया है तो वी हैव बीन क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्शन। लेकिन जब इस दुनिया में इन कलमात का ज़हूर होता है तो जो मजहर के मर्तबा है उसके हिसाब से ये कलमे मुख्तलिफ मानी में ढल जाते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, और कुरान ने इसको इतनी जगह बयान किया है। मैं सिर्फ 9-10 मिसालें आपके सामने रखता हूं, और जो साहिबाने आप में से जो मुहक्किक ज़हन रखते हैं, दे विल रियली लाइक इट, कि कलेमात एक हैं, मानी मुख्तलिफ अखज़ हों। अब आप सूरह फातिहा पढ़ते हो हर रोज नमाज में, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, लफ्ज़ है दाल, ज़्वाद अलिफ लाम, इसका बुनियादी मतलब है गुमराह। अब जब ये मग़ज़ूब के साथ लगा है तो हम इसका मानी करते हैं कुरान में गुमराह, ऐ अल्लाह ताला जिन पर तूने गजब किया है और जो गुमराह हो गए हैं, मुझे उनमें से ना कर दें, डोंट एनलिस्ट मी विद देम। अब यहां पर दाल का मतलब जो है वो गुमराही लिया जाएगा। अब एक डायलॉग आपको नजर आएगा सूरह यूसुफ में, कि जो औरतें हैं मिस्र की, वो कह रही हैं कि जुलेखा के बारे में, कि वो कहती हैं कि इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, वही लफ्ज है दाल, कि हम देखती हैं जुलेखा को कि ये तो इसके इश्क में पागल हो गई। अब पहली जगह कॉनोटेशन दाल की आ रही थी गुमराही की, अब यहां पर आप वो नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर इश्क की बात हो रही है। तो अब यहां पे दाल का मतलब होगा कि वो शी हैज लॉस्ट हर माइंड इन लव ऑफ यूसुफ। अब यहां पर वो, क्योंकि कुरान ने भी शगफना कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो ये मेरी बात इसलिए दुरुस्त साबित हुई कि कुरान की आयत की कंटिन्यूएशन यही चल रही है कि वो यूसुफ उसके दिल में खुब गया था और वो उसके इश्क में शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। लेकिन हम उसको गुमराह नहीं कहेंगे, इश्क में गुम कहेंगे। और यही दाल का लफ्ज हजूर के साथ भी लगाया है कुरान ने, फवजदा का दालन फहदा। अब यहां पर मरातिब मजर में हम इसका तर्जमा गुमराह कर ही नहीं सकते, क्योंकि कलमा अपने स्टेशन में फिक्स है। जिन जिन लफ्जों के साथ वो लग रहा है, जिन जिन अस्मा के साथ लग रहा है, हमें उनकी हालत देखनी पड़ेगी, वो उस कलमे के मानी मुतय्यन करेंगे। फवजदा का दालन, इसलिए जो अक्सर मुतरजिम है कुरान के, वो इसका तर्जमा ये करते हैं कि हमने तुझे गुम पाया, फहदा, और हमने तुझे रास्ता दिखाया। और इसको कुरान की एक और आयत जो है अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ये समझाती है, ये इसको मुफस्सर करती है कि तेरे ऊपर बोझ पड़ा हुआ था, बिकॉज ही वाज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फॉर 40 इयर्स। तो वो जो बोझ था हमने तेरे से उठा दिया। तो फवाजदा का दालन, जो तू उस बोझ के नीचे दबा हुआ था कि यू वर नॉट एक्सप्रेसिंग, यू वर सीइंग ऑल द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी एंड यू वर क्वाइट अबाउट इट, तो आज हम तुझे इजाजत देते हैं कि नाउ टॉक अबाउट इट। अब लफ्ज एक ही है दाल, और ये कुरान में इतनी मिसालें हैं। अब मसलन अल्लाह ताला हम सबको मुखातिब करके कुरान में कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत हलाक कर गई। यानी कसरत का लफ्ज जब आप और मेरे जैसे बंदे के साथ लगता है तो मल्टीप्लिसिटी और हवस जो है माल की, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर कॉनोटेशन जो जा रही है, माल की हवस, औलाद की हवस, इज्जत की हवस, ये तुम्हें हलाक कर रही है। और यही कसरा का लफ्ज हजूर के साथ भी कुरान ने लगाया, इन्ना आतैना कल कौसर, बल्कि ये फौल के वजन पर चढ़ा है, फौल कौसर, तो ये मुबालगा है। लेकिन अब मजाल है किसी मुतरजिम की कि वो इसका तर्जमा ये करे कि ये वही कसरत है जो हलाक करती है, लेकिन नॉट, क्योंकि मरातिब मजर जब फर्क होते हैं तो कलमात के मानी भी फर्क होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप कुरान का और एक और मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूं कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तजदन्नहुम अहरसन नासे अला हयात, तू देखेगा है मोहम्मद कि ये इतने हिर्स है इनको दुनिया की जिंदगी की कि ये चाहते हैं हमारी जिंदगी सैकड़ों साल हो। अब यहां पे हिर्स की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन कुरान ने दी है, और ये सेम लफ्ज कुरान ने रसूल के साथ भी लगाए, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, कि तुम्हारे अपने नफ्सों में से हमने रसूल भेजा है और हरीसुन अलैकुम,
یہاں پہ آپ اس کا مطلب حوث لے ہی نہیں سکتے، حالانکہ لفظ وہی ہے، وہی ہے رے سواد ہراسا چل رہا ہے. لیکن مطلب میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو تنوع آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو امپرفیکشن نظر آتی ہے، اٹ از ناٹ این امپرفیکشن بیکاز آف دا کلمات آف اللہ. دا امپرفیکشن ہیپن ود دا مراتب مظہر، کہ جس کے ساتھ وہ کلمہ لگ رہا ہے اس کی حالت کیا ہے. اور یہ پورا جو تنوع ہے، اگر آپ قرآن میں دیکھیں، کلمہ کن جب صفحے پر بکھرتا ہے تو قرآن بنتا ہے. اس کی 3 شکلیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم از ناؤن، فعل از ورب، حرف از لیٹر. یہ آپ انگریزی بھی جب پڑھتے ہیں تو کمپوزیشن یہی ہے لینگویج کی، کہ اس میں اسما ہوتے ہیں اور آپ کے فعل ہوتے ہیں، ورب ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں، and then there are connectors that connect that noun with the verb. And that is how we come up with the statements and the video is lagging. کیوں بھائی لیگ کر رہی ہے؟ somebody answer. نہیں سر، میرے اینڈ پہ کریے، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ از اٹ ایٹ مائی اینڈ یا کسی اور، کیونکہ آپ کے سگنل کا بھی تھوڑا سا وہ ایشو آ رہا ہے. نہیں، ایک بار باقی تو نو کہہ رہے ہیں سارے. they're all saying no, so maybe it's a connection problem at your end. تو اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب کلمات جو ہیں جب یہ صفحات پر بکھرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. اور اس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں ان حروف کی، اسم، فعل اور حرف. اور یہی کن جب کائنات میں بکھرتا ہے تو تب بھی 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب اس کو میں صوفیانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسم جو ہے وہ صورت امر ہے. صوفیاء کے نزدیک جو کائنات میں اسم پایا جاتا ہے وہ حقیقت محمدی ہے. اور فعل جو ہیں وہ صاحبان امر ہیں، اولیاء، عرفاء، حکماء. اور حرف ہم سب لوگ ہیں، کہ جو جب تک اسم اور فعل کا کنیکشن نہیں ہوگا ہماری ویلیو پلیس نہیں کی جا سکتی. ابھی اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ جمع تضاد میں اس نے ایک طرف روح رکھی اور ایک طرف جسم کو مٹی سے اٹھایا. اب یہ تضاد اکٹھا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک بالکل ہی الوی چیز ہے، بلند چیز ہے، اور ایک بالکل پست چیز ہے. اور کلمہ کہہ رہا ہے کن، ہو جا. اب جو حرف ہیں کن کے وہ خود متحیر ہو رہے ہیں. اور امام غزالی نے اس پر بڑا ہی خوبصورت باب باندھا کہ دیکھیے پروردگار وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو اتنا تنوع آیا، اتنی اس کے اندر پوٹینشل تھا ٹو ایکسپریس اٹ سیلف ان ویرینگ ویز، کہ جن حروف سے وہ کلمہ ادا کیا گیا وہ حروف خود چکرا گئے. اور اس کے اوپر 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں اور بڑی خوبصورت دی ہیں. اور اس سے قرآن کی ایک سمجھ بھی آتا ہے کہ قرآن why it is not a human book, why it is not a book written by a human. کہ فرمایا کہ رب کا فکبر، رے بے کاف، پھر فے آیا بیچ میں اور کاف بے رے. رب کا فکبر، اور تیرا رب کبر ہے، کبیر ہے، بلند ہے، اکبر ہے. اب اس کو آپ الٹائیے، رب کا رے بے کاف، فے آیا اور کبر کاف بے رے. اب اس کو الٹا لیے، رے اور بے، رب کا، ربا کا، بیچ میں فے آیا اور پہلے رب تھا اور کاف ادھر آیا. یعنی اٹس سو سچ اے اسٹرینج فینومینا کہ جب آپ اس کو الٹائیں گے تب بھی وہ ربا کا فکبر رہے گا. اس کو سیدھا پڑھیں یا الٹا پڑھیں. اس کی ایک اور تمثیل آپ کو ملے گی سورہ انبیاء میں، اینڈ غزالی has rightly pointed it out. اور میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایڈیشن کر دوں گا اپنا، کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر فی کل فلک یسبحون، کہ وہ ہستی ہے جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا. فی، اور یہ کمال ہے، کلو فی فلکن یسبحون، اور ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے. This is the first time in the history of mankind کہ somebody has talked about the orbital movement of the planets and stars. Nobody has before that. Nobody knew کہ ہر ایک کا اپنا اپنا آربٹ ہے اور وہ اپنے فلک سے نہیں نکلتا. اس کو غزالی نے اور انداز میں دیکھا، یہ حیرت حروف کے اوپر بات کی انہوں نے کہ دیکھیں کلو فی فلک،
काफ लाम कुल, फिर बीच में फे आया और फिर ये आया, कुल काफ लाम फे ये और फे लाम काफ। अब इसको उल्टा लें, फलक को उल्टा पढ़े, काफ और लाम कुल, फी का ये और फलक का फे, फे ये, कुल्लो फी, और कुल्लो फी का बाद में रह गया फे लाम और काफ फलक, कुल्लो फी फलक। तो बेसिकली दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। तो बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी हिकमत में कि ये जो ऑर्बिट्स की मूवमेंट, ये जो मूव करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अल्लाह कहता है लेफ्ट से चाहे घुमा दो चाहे राइट से घुमा दो, कुल्लो फी फलक, चाहे मैं इसको उल्टा पढ़ो चाहे इसको सीधा पढ़ो, बात एक रहेगी। और यस्बहून, ये अपने अपने मदार में तैरेंगे, अपने मदार से बाहर नहीं। अब यहां पर हमें जो एक चीज समझ आ रही है, ये फिर वही, क्योंकि तजाद इकट्ठा हो रहा है तो एक हैरत आ रही है। हैरत का शऊर आपको देने के लिए ये कुरान की आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं कि किस तरह एक ही कलमा है, जब मुख्तलिफ लोगों के साथ लग रहा है, उसकी मानवी हैसियत चेंज हो रही है। और कभी आप इसको उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें, ये एक रहता है। यानी समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अल्लाह के कलमात अज़ली तौर पर हमेशा परफेक्ट रहेंगे, लेकिन जब कायनात में आएंगे तो जिस वसीले से उनका ज़हूर होगा, उस वसीले का असर होगा। इसलिए जब आप कभी देखें तो जब हम अल्लाह के कलिमात कुरान के पढ़ते हैं तो आम लोगों को उनसे हज़ लेने के लिए, लज्जत लेने के लिए कभी क़रत बहुत अच्छी चाहिए होती है, उस पर हमने क़रतें कायम की हैं, और लंबा सांस ना टूटे, 1.5 मिनट की क़रत हो रही है। तो आम लोगों को कुरान से मजा लेने के लिए क़रत की जरूरत है, लेकिन जो साहिब अम्र है, कोई तहतुल लफ्ज़ भी पढ़ेगा उस पर वजह तारी हो जाएगा। ये वजह क्या है? For me, this was a phenomena that I observed all my life. कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आप तहतुल लफ्ज़ भी कुरान की आयत पढ़ेंगे तो they will just sink into it. And then there are people कि जो क़रत सुनेंगे, देखेंगे कोई नोट फेंक रहा है तो तब उनके ऊपर थोड़ा सा हिलजुल आएगी। उसकी बुनियादी वजह ये है, जो सूफिया ने हमें बयान किया और खानकाही निज़ाम में जो बयान की जाती है, वो ये है कि क्योंकि कुरान इसम फेल हर्फ है, तो अक्सर लोग कभी हरूफ से पीछे गए ही नहीं, वो सिर्फ हरूफ तक रहते हैं। उनको गायकी भी अच्छी चाहिए, उनको क़रत भी अच्छी चाहिए, उनको माहौल भी अच्छा चाहिए लज्जत लेने के लिए। और बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे कादरी मशाइख उसमें देते हैं कि देखिए एक बंदा है जो सो रहा है, अब जब वो सोया है तो उसका अपने इर्द गिर्द के माहौल से ताल्लुक टूट गया, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ही हैज नो कॉन्शियसनेस ऑफ दैट। लेकिन अपने ख्वाब में he is doing exactly what the people outside of his dream are doing. He is walking, he is listening to sounds, he is speaking, he is eating. लेकिन ख्वाब में वॉक करने के लिए he doesn't require अपनी टांगे नहीं चाहिए, चखने के लिए अपनी जुबान नहीं चाहिए, सुनने के लिए अपने कान नहीं चाहिए। और बल्कि जो लोग मैंने तकदीसे जिस्म के ऊपर जो इससे गुज़श्ता से पैवस्ता जो नशस्त की थी, अगर आप देखें तो तकदीसे जिस्म का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि रूह आपके जिस्म में है नहीं, और बशारत आपको ख्वाब में आ रही है। यानी जिस्म इटसेल्फ इज सो स्पिरिचुअल कि अगर रूह ना भी हो तो इट कैन डिराइव फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ डिविनिटी। ये जिस्म का काम है ना ख्वाब देखना, रूह तो है ही नहीं, रूह तो अल्लाह ने अपने कब्जे में कर ली है। अब जिस्म ही ख्वाब देख रहा है, यानी ये मुतखय्यला, ये आलम ख्याल इतनी बड़ी चीज है और जिस्म का भी इसमें हिस्सा है, खाली रूह का हिस्सा नहीं है। अब वो सूफिया ये कहते हैं कि जो आदमी ख्वाब के अंदर साउंड सुन रहा है, जो अपनी टांगों से चल फिर रहा है, जो अपनी जबान से बातें कर रहा है, अगर आप बज़ाहिर देखो तो ही इज नॉट यूजिंग एनी ऑफ आज़ा, कोई भी उज़्व वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं ये वो लोग हैं जो हज़ उठाते हैं सिर्फ कुरान की तहतुल लफ्ज़ क़रत से, ये वो लोग हैं जिन्होंने हरूफ की वादियां पार करके अफ़आल और अस्मा की वादियों में कदम रखा। इट्स अ बिट डिफिकल्ट स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि फिर कुरान का खत्म करना एक आन में होता है, इट्स जस्ट वन मोमेंट। आपको खत्म कुरान के लिए 3 दिन नहीं चाहिए,
ایک ہفتہ نہیں چاہیے, مہینہ نہیں چاہیے, سال نہیں چاہیے. جب آپ ایک دفعہ حروف کے پردے کے پیچھے جھانکنا شروع کر دیتے, افعال اور اسماء کی دنیا کے ساتھ آپ کا ربط ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ایک پاؤں رکاب میں ہوگا اور دوسرا ابھی رکاب میں نہیں جائے گا اور قرآن ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ اصحاب افعال و اسماء ہیں, یہ ابن اللفظ نہیں ہے. یہ لفظوں کے پیچھے جو لفظ وہ افعال بنا رہے ہیں اور جن اسماء سے یہ اخذ کر رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو صوفیاء اور عارفین کا انداز تبلیغ بڑا میٹھا ہے. Have you ever thought about it? Why it is? عالم بھی علم پڑھتا ہے اور عارف بھی علم پڑھتا ہے, لیکن وہ بڑا درست ہوتا ہے اور یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے اپنی بیانیہ میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہر کلمہ, کیونکہ ہر انسان ایک کلمہ ہے جو کن سے نکلا ہے, ہر کلمہ اپنی ازلی حیثیت میں پرفیکٹ ہے. جب وہ مراتب ظہور میں آیا ہے تو اس کے اندر امپرفیکشن آئی ہوئی, تو دے آر آلویز لنکنگ کلمے کی اصل حالت ود دا حال, اور اس لیے ان کے اندر وہ درستی آتی ہی نہیں ہے. بیکاز آف دس, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم افعال اور اسماء کے لوگ ہیں. اب یہیں سے پورا ایک باب کھلتا ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ محمد, اینڈ دس از دا موسٹ کمپلیکس باب ایون ان تصوف. تصوف ماشاءاللہ ویسے ہی بڑا کمپلیکس ہے, اور اس میں جو سب سے کمپلیکس ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وائی وی نیڈ محمد, وائی ایون گاڈ نیڈز محمد. اب اللہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر بے نیاز ہے, غنی ہے, صمد ہے, اس کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں, لیکن ساتھ ہی ارادہ کر لیا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت عرفا فخلقت الخلق العرف. چھپا ہوا خزانہ ہے, خزانہ رہے گا چاہے مخلوق ہو یا نہ ہو, لیکن ساتھ ہی شوق یہ پیدا ہو گیا لعرف, کہ پہچانا جاؤں. یعنی ایک طرف تو بے صورت ہے, ایک طرف تو ماورائے مادہ ہے, اور چاہتا یہ ہے مادی مخلوق مجھے پہچانے. اب یہ ٹانکا کیسے لگے؟ اب this is where صوفیاء bring in the concept of Muhammadan reality. یہ ٹانکا کیسے لگے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹانکا, اس میں اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ہم جو انسان ہیں زمان و مکان میں رہنے والے, ہم تمثیل کے عادی ہیں. انالوجی کے علاوہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اگر ہمیں تمثیل نہ دی جائے تو ہم سمجھ نہیں سکتے کسی چیز کو بھی. اور اللہ وہ ہے کہ لا مثل لہ ولا مثیل لہ, نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی مثیل ہے. اب یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا گیپ ہے کہ ایک انسان ہے جو مثال کے بغیر کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا, اور اوپر اللہ ہے جو لا مثل ہے لا مثیل ہے, اور چاہتا یہ ہے کہ انسان مجھے سمجھے. اب this is the real tension that Sufia has created in their works. اور بلکہ زیادہ یہ باتیں وہ لوگ زبانی کرتے ہیں, کتابوں میں نہیں لکھتے. یعنی ایک وہ ہستی ہے جو زمان و مکان سے پاک ہے, اور جس کی کوئی صورت نہیں ہے, جس کی کوئی مثل نہیں ہے. مخلوق ایسی بنا دی کہ مثل کے علاوہ ان کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی. اب اس مثل والی مخلوق کا اس بے مثل کے ساتھ رابطہ کیسے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس رابطے کے لیے محمد واز کریٹڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم امر اور عالم خلق کا جوڑ ہے. He is the connection, جس کو بڑا خوبصورت لفظ ابن العربی نے استعمال کیا ہے, برزخ کبرا. ہم سب بھی برزخ ہیں. I am also برزخ صغرا, کیونکہ ایک طرف روح ہے ایک طرف میرا جسم ہے, اور دونوں کا ٹانکا میں نے جوڑا ہوا ہے, تو میں برزخ ہوں. لیکن جو برزخ کبرا ہے, یعنی ابھی ارواح بھی کریٹ نہیں ہوئی, ابھی کائنات بھی کریٹ نہیں ہوئی, پر پروردگار چاہتا ہے مخلوق بناؤں, اور مخلوق جو ہے اس کو مثل کا عادی کروں, اور پھر خود بے مثل ہو جاؤں. تو ہی نیڈز اے کنیکشن. عالم امر اور عالم خلق کا ٹانکا کب لگے گا, یہ سمجھنے کی بات ہے. اب سب سے پہلے عالم امر کو سمجھیں. عالم امر جو ہے بلا صورت ہے, عالم خلق صورت والا ہے. عالم امر ماورائے مادہ ہے, عالم خلق مادی ہے. عالم امر جو ہے تضاد کو اکٹھا کرنے والا ہے اور قدسی ہے, اور عالم خلق ایک وقت میں تضاد میں سے صرف ایک کو ایکسپٹ کرتی ہے کیونکہ مثل کی عادی ہے.
ایک کی مثل کی نفی سے دوسری کا اثبات کرتی ہے، جو میں نے اپنے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا سارا. تو عالم خلق جو ہے ایک تو قید ہے حد کے اندر زمان و مکان کے، اور دوسری اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ مثل کی عادی ہے. تو اس کو مثل کیسے ملے؟ تو اس کے لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اس برزخ کبریٰ کی ضرورت ہے. یعنی کہنے کی وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ عالم امر، اب یہ جملہ ذرا بھاری ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے نہیں ہے بھاری تیمور بھائی، دوسرے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ عالم امر جب شان تنزلی میں، یہ اب سمجھنے کی بات ہے کہ جب حقیقت امر تنزل میں مقام محمدیت پر آتا ہے، آج پورا لیکچر میں نے یہی سمجھانا ہے، تو وہ مثل قائم ہو جاتی ہے کہ وہ مثل بے مثل کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی اس کو میں اور ذرا الیبوریٹ کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حقیقت امر ہے، مادے سے پاک ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. اب وہ چاہ یہ رہا ہے کہ مجھے پہچانا جائے، اس کے لیے اسے کوئی نہ کوئی مثل کریٹ کرنی پڑے. تو وہ کہتے ہیں، شیخ الاکبر کے لفظ بلکہ کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ ابن العربی وہ انگریزی میں ترجمے ہو گئے تو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، کہ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وحدت اور وحدیت یہ دونوں اپنے پہ مخصوص رکھے، یہ کسی کو بھی نہیں دی، حقیقت محمد کو بھی، محمدیت کو بھی نہیں ملی. وحدت اور وحدیت مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور تین چیزیں مخلوق امر کے حوالے کی ہیں، صورت امر کے حوالے. وہ تین چیزیں عالم ارواح، عالم مثال اور عالم جسم. یہ تین صورت امر کو دی ہیں. اب وحدت اور وحدیت اپنے پاس رکھی ہے. اس کو میں اپنے لیکچر کے آخر میں اس کو بڑا آسانی سے سمجھاؤں گا ایک بڑی لطیف مثال کے ساتھ. ابھی صرف ہم فاؤنڈیشنز بنا رہے ہیں. اب بھیج بھی دیا وہ کہ جو ایک طرف امر اور خلق کو اکٹھا کرے گا، تو اس میں امر کی بھی کوئی صفت ہونی چاہیے، خلق کی بھی کوئی صفت ہونی چاہیے، تبھی وہ ٹانکا لگائے گا. ورنہ جس طرح برج ہے، ایک برج ہے جو فرض کیا لاہور اور بھائی تھیرو کو ملاتی ہے، تو لاہور ایک علیحدہ ریالٹی ہے، پتوں کی ایک علیحدہ ریالٹی ہے، اور ایک برج ہے. اب اس برج کو ہم کیا کہیں گے، یہ لاہور ہے یا پتوں کی؟ نہ لاہور کہہ سکتے نہ پتوں کی، یہ برج ہے. اس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ ایک طرف یہ لاہور سے جڑی ہوئی ہے اور ایک طرف یہ پتوں کی سے جڑی ہوئی ہے. اس کو برزخ کبریٰ کہہ رہے ہیں صوفیاء. اب صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اب بھیجا اس کو، صورت امر کو تنزل کیا، حقیقت امر نے امر کا وجود دیا اور امر کا نے تنزل کیا حقیقت محمد میں، اور یہ ایک برزخ کبریٰ بنا. اور ساتھ ہی اعلان کروایا جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی تھی، کل انما انا بشر مثلکم. کل کہہ دے، انما حصر ہے، بس کے بس یہ بات، انا میں، بشر ہوں، مثلکم تمہاری مثل. مثل کا لفظ آیا نا، کیونکہ مثل کی عادی ہے مخلوق، مثل کے بغیر جا نہیں سکتی. اس کو شیخ الاکبر کے زبان میں دائرہ عروجی کہتے ہیں، an ascending circle. اور میں سمجھاؤں گا کہ وہ سرکل کی مثال کیوں دے رہے ہیں، کہ وہ یعنی ایک طرف تو اس کو بھیجا ہے کہ جو مثل بن کر آیا ہے تاکہ مخلوق خالق سے جڑے، اور پھر اعلان یہ کروایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں بشر ہوں تمہاری مثل، تاکہ مثل کے عادی ذہن کو کوئی نہ کوئی مثال تو ملے. یہ ہماری پرابلم تھی کہ ہم مثل کے بغیر سمجھتے نہیں. اب کہہ دیا کہ کہہ دے کہ بس کے بس میں بشر ہوں تمہارے جیسا. اب بشر لفظی طور پر جلد کو کہتے ہیں. تو اگر ہم توجہ کریں تو مصطفیٰ کا جسم بھی ہمارے جیسا نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل فرمائی اور مصطفیٰ کی تخلیق اس لیے کی کہ ہمارا جو بے مثل تک کا سفر ہے وہ کسی نہ کسی مثال کے ذریعے پورا ہو. یہ بحث کرنے کے لیے آیت نہیں تھی، یہ معرفت بے مثل کے لیے آیت آئی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے علم کے اندر یہ کیٹیگری ہونی چاہیے تھی جو ہم ابھی تک ڈیولپ نہیں کر سکے،
کہ قرآن کون سی باتیں ہیں جن پر ہمیں بحث کی اجازت دیتا ہے اور کون سی باتیں ہیں جن پر بحث کی اجازت ہی نہیں دیتا. اب صرف آپ جسم مصطفیٰ کو ہی لے لیں. انسان کی جسم میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ بے وقت چیز ہے وہ بال ہے انسان کے. یعنی ہم نے مثال بھی بنائی ہوئی ہے کہ تمہاری حیثیت میری نظر بال سے بھی کم، میرے نزدیک بال سے بھی کم. ہاں یہ تو جب بال جاتے ہیں تو پھر آپ 4-4 5-5 لاکھ دے کر تو وہ لگواتے ہیں، لیکن جب تک ہوں تو ان بیچاروں کی کوئی وقت نہیں. اگر آپ اب جمع مابین تضادین میں صرف مصطفیٰ کے چہرے سے بیان کر، یو جسٹ ہیو ٹو لسن ٹو اٹ ویری کیئرفلی، کہ اب ایک طرف حضور کا جو بال مبارک ہے، منہ مبارک ہے، وہ ہمارے بالوں کی طرح قطع، برید، افتاد تینوں کیٹیگریز میں. اگر بال کاٹے جائیں کینچی سے تو آپ کے بال کٹ جاتے ہیں، اگر آگ کے قریب جائیں تو بال جھلس جاتے ہیں. دے آر ایگزیکٹلی لائک مثلکم کو سمجھا رہا ہوں، انما انا بشر مثلکم، ہماری طرح ہیں بال. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو خالد بن ولید کی پگڑی میں ایک بال اور لڑ رہے ہیں، اور 3 گھنٹے سے ایک ہی بندے سے لڑی جا رہے ہیں. ہی از این ایکسیلنٹ وارئر، اور تلواریں 7 ٹوٹتی ہیں، اور اسی کشمکش میں پگڑی اچھل کے زمین پر گر جاتی ہے تلوار کو چھوڑ کر، اور he starts running after his پگڑی. اور وہ بندہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ what is wrong with this guy، 3 گھنٹے سے میرے ساتھ لڑ رہا ہے اور اب یہ پگڑی کے پیچھے چلا گیا. تو وہ جب پگڑی اٹھا کے سر پر رکھتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ویٹ اے منٹ، what was that؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پگڑی میں میرے رسول کا ایک منہ تھا، اور پوری کائنات مل کر بھی اس بال کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. جمع فی تضادین دیکھیں کہ ایک طرف تو بال ہمارے جیسے ہیں، کٹ بھی رہے ہیں، جھلس بھی رہے ہیں، دوسری طرف اگر خالد بن ولید کی پگڑی میں لگ جائیں تو خالد بن ولید کو یقین ہے کہ جب تک یہ میری پگڑی میں رہے گا تب تک میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بادشاہ جو ہے وہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے کفن میں یہ منہ مبارک ہے میرے پاس، اور کچھ رکھنا یا نہ رکھنا، کفن دینا یا نہ دینا، یہ منہ مبارک میرے ہاتھ میں، میری مٹھی میں بند کر کے رکھ دینا، تاکہ میں آگے جاؤں اور اللہ پوچھے کہ تو کیا لایا ہے اس کائنات سے، تو میں یوں ہاتھ کھولوں اور میری بخشش ہو. ہے بال ہی، مطلب جمع مابین تضادین کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی ہمارے بہت سے ایسے بزرگ ہیں قادریوں کو، جس طرح بل شریف اگر آپ کشمیر چلے جائیں، صرف بال کی حفاظت کرنے پر رب نے ولایت دی. ہے تو بال، قل انما انا بشر مثلکم، ہے تو بال دیکھنے میں ہمارے بالوں جیسا، لیکن there is something about it which makes it not an ordinary hair. اب یہی آپ کو، اب بالوں کی ہم بات کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں کو دیکھ لیں. آپ کی آنکھوں کو سرمے کی ضرورت بھی ہے، جب بوجھل ہوتی ہیں تو نیند آتی ہے تو بند بھی ہو جاتی ہیں، اور جب غمزدہ ہوتے ہیں تو آپ دیدہ بھی ہو جاتے ہیں، آنسو بھی نکل پڑتے ہیں. میری آنکھوں جیسی ہی ہیں، فنکشنز تو سارے وہی ہیں، لیکن یہ ایسی آنکھیں ہیں جو 360 ڈگریز میں دیکھتی ہیں. جب ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. مطلب جمع مابین تضادین میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جس طرح بال ایک طرف ایک حساب سے تو میری مثل تھا اور دوسری حساب سے بالکل فرق تھا، اس طرح جو آپ کی آنکھیں مبارک ہیں وہ بھی ایک حساب سے تو میری جیسی ہیں، کہ اگر کوئی دروازے پر آ کے کھٹکھٹاتا ہے تو کہتی ہیں من علی الباب، دروازے پر کون آئے، اور دوسری طرف وہی آنکھیں ہیں جو کہتی ہیں کہ میں قیامت کے حالات دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ جمع مابین تضادین کتنا شدید ہے. حضور کی سماعت، حضور کے کان دیکھنے میں آپ اور میرے جیسے کانوں جیسے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ آپ تشریف لے کر جا رہے تھے اور آواز آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے دونوں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور مجھے کہا کہ عبداللہ جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے بتائیں. تو کہتے ہیں جب وہ آواز بند ہوئی تو میں نے کہا، میں نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ وہ بند ہو گئی آواز. تو آپ نے انگلیاں کانوں سے ہٹا لی. تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا شیطان چیخ رہا، میں اور تو اس وادی میں چل رہے تھے اور ہمیں دیکھ کر چیخ رہا تھا. اب ہیں کان ایک طرف سے ایسے کہ اگر انگلیاں چلی جائیں تو باہر کی آواز نہیں آتی، اور دوسری طرف ایسے ہیں کان کہ شیطان کی چیخ کو بھی دیکھ رہے ہیں. دس از ویری ویری اسٹرینج کہ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے مدینہ منورہ کے باہر
دیوار سے لگ کر منافقین, اور لوگوں نے آپ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اچھا کیا تم نے مجھے بتا. اور دوسری طرف ایک دم دھڑام کی آواز آئی مدینے میں, سارے صحابہ ڈر گئے اور مجھے یا رسول اللہ یہ کیا تھی آواز؟ تو کہا کہ وہ فرشتوں نے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم میں 70,000 سال پہلے, اب وہ گرے. یعنی جسٹ لک ہاؤ دی اپوزٹس آر کمنگ ٹوگیدر. دس از سو اسٹرینج کہ اس کو میں ابھی جملوں میں ڈھالوں گا, ابھی میں کانسیپٹ پورا کر لوں. آپ کی پیشانی دیکھنے میں خاکہ لوت بھی ہوتی ہے, سجدہ ریز بھی ہوتی ہے, اور بل بھی پڑتے ہیں. عبس وتولی, اللہ قرآن میں کہتا ہے تیرے ماتھے پر بل آ گیا. دیکھنے میں میری جیسی ہی ہے, لیکن یہ وہی پیشانی ہے جس پر شفاعت کا سہرا بند ہے. اور یہ وہی پیشانی ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ جب میں تخلیق ہوا تو میں نے 70 دفعہ 70,000 سال کے لیے ایک نور دیکھا. تو حضور نے فرمایا وہ میری پیشانی کا نور. یعنی ایک طرف تو بالکل دیکھنے میں مثلکم ہے, اور دوسری طرف اٹس نتھنگ لائک ا فور ہیڈ. یہ جو مطلب یہ جو اپوزیشن میں سامنے رکھ رہا ہوں, دیکھنے میں حضور کے ہاتھ ہمارے جیسے ہی ہیں, 5 انگلی ہیں اور پکڑتے ہیں, اور اگر انگارہ رکھ دو تو جھلس بھی جاتے ہیں, لیکن وہی ہاتھ ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تم نے اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی, تم نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی. تمہارے ہاتھوں پر اس کا نہیں, میرا ہاتھ تھا. اب مثلکم بھی ہے اور ہی از نتھنگ لائک یو ایز ویل. انگلیاں ہیں, دیکھنے میں ہم ناخن بھی ہیں, ہماری انگلیوں جیسی ہیں, لیکن پانی میں ڈال دیں تو پوری فوج پانی پی لیتی ہے. دودھ میں ڈال دیں تو اتنا دودھ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی اور 4 دن کا فاقہ تھا, اور حضور نے ہمیں اصحاب صفہ کو منع کیا ہوا تھا کہ تم کسی سے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے. تو میں مسجد نبوی میں دروازے کے قریب جا کے بڑی مسکین سی, ویسے بھی میری شکل مسکین بنی ہوئی تھی, 4 دن کا بھوکا تھا, میں نے مزید تھوڑی سی مسکین بنائی اور میں دروازے کے قریب لگ کے کھڑا ہو گیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق چلتے ہوئے آئے, تو میں نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ابی ہریرہ. تو میں نے ان سے کچھ قرآن کی ایک آیت کا پوچھا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی. کہتے ہیں میرے مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھیں کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا, اور یہ میری بھوک کا احساس کر کے مجھے کچھ کھلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ یہ آیت کب آئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ فلاں صدی میں, فلاں سال میں آئی تھی, اور چلے گئے. پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے, تو میں نے کہا کہ عمر جو ہے مے بی ہل بی مور سینسٹیو. تو میں نے پوچھا ان سے, کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھا, تو انہوں نے وہ فقہ کا مسئلہ بتایا اور دوسری طرف چلے گئے. تو کہتے ہیں اب تو میری حالت بری ہو گئی کہ مطلب یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ آئی ایم ڈائنگ آف ہنگر, اور مجھے حضور نے منع کیا ہوا ہے کہ میں نے سوال نہیں کرنا. تو کسی کو میری نقاہت, میری کمزوری سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو کہتے اتنی دیر میں میں ذرا مایوس سا ہو کر ایک کونے میں لگ گیا مسجد نبوی کے. تو اتنی دیر میں کسی آواز آئی کہ حضور آ گئے, حضور آ گئے. تو جیسے ہی حضور دروازے کے اندر داخل ہوئے تو میں سامنے گیا اور میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو حضور نے کہا وعلیکم السلام. تو میں نے فقہ کا ایک سوال کیا, تو حضور مسکرانے لگ گئے, کہنے لگے بھوک لگی. تو میں نے کہا جی بہت بھوک لگی ہے. حضور نے کہا چلو آؤ, اور حضور اپنے حجرات کے پاس گئے اور اپنے ازواج مطہرات کو آواز دی کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تو ایک بی بی نے, غالباً ام سلمہ نے, ایک دودھ کا پیالہ, بکری کے دودھ کا پیالہ, وہ بولے کہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں, بس یہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا, مجھے امید پیدا ہوئی کہ چلو دودھ جائے گا, 4 دن ہو گئے بھوکے, تو کم از کم دودھ سے کچھ تو تشفی ہوگی. تو حضور نے کہا کہ, تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ میں پیالہ لوں. تو حضور نے کہا نہیں اتنا کرو, اصحاب صبح جاؤ اور وہ چبوترے پر جاؤ اور ان سب کو بھی بلا لو. تو کہتے ہیں میرا دل ہی ڈوب گیا کہ سامنے چیز بھی آ گئی, اور اب حضور جو ہے پتہ نہیں کتنے وہاں پر ہوں گے. تو کہتے ہیں میں جب گیا تو وہاں پر 72 بیٹھے ہوئے تھے. And I was like کہ اب تو گھونٹ بھی نہیں مل سکتا, ایک مٹی کا پیالہ ہے اور اس میں دودھ ہے, اور یہ 72 لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا. تو کہتے ہیں خیر حضور کا حکم تھا, میں لے کر آ گیا. تو حضور نے کہا کہ ان سب کو لائن کے ساتھ ایک سرکل میں بٹھا دیا, اور سرکل میں بٹھا دیا. اور پھر حضور نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی اور کہا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ لو. کہتے ہیں میں نے کہا شکر ہے, پہلی باری آ گئی. حضور نے کہا کہ تم نے سب سے آخر میں پینا ہے, جو پہلا بندہ ہے رائٹ سائڈ پہ اس کو پلاؤ. تو کہتے ہیں میں نے جب اس کو پلایا, وہ بھی بھوکا تھا میری طرح 4 دن کا, وہ غٹا غٹ کر کے پیا, اور جب اس نے پی کر جب سیراب ہو گیا, اس نے پیالہ سامنے گیا, تو میں نے کہا پیندا نظر آ رہا ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ ویسے کا
یعنی لگتا یوں تھا کہ اگر میں سنبھالوں گا نہیں تو دودھ چھلک جائے گا. کہتے ہیں میں نے دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا, 72 پورے ہو گئے. اور پھر حضور نے وہ پیالہ لیا اور فرمایا کہ پیو. پھر حضور نے وہ پیالہ کہا کہ تم پیو. تو کہتے ہیں میں نے پیا. تو حضور نے کہا کہ اور پیو. تو کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ پیا. حضور نے کہا اور پیو. تو تیسری دفعہ جتنی میرے اندر جان تھی وہ لگا کر پیا کہ مجھے اب یوں لگا کہ میری آنکھوں اور کانوں سے دودھ باہر. اور جب میں نے نیچے دیکھا تو پیالہ ویسے کا ویسا لبریز تھا. اب دیکھنے میں تو انگلیاں ہیں, مطلب سمجھانے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ضدین جو آ رہی ہیں دیکھنے میں تو انگلیاں ہیں, لیکن there is something very different, something very inhuman about them. مطلب ہم جو بحث کرتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا, اس پر بہت بحث ہوتی ہے. مطلب اس کے اوپر کیونکہ یہ جسم مصطفیٰ کی بحث ہے, اور معراج کا پورا باب جو ہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ جسم تو جا نہیں سکتا اسپیس میں, تو حضور کیسے چلے گئے. What they are not understanding, this body is not like the other bodies. مطلب اتنے شواہد ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, ہر چیز کی قسم کھائیے, رات کی قسم ہے. اور صوفی کہتے ہیں کہ وَاللَّيْلِ سے مراد حضور کی زلفیں ہیں. وَالْفَجْرِ, صوفیاء کہتے ہیں یہ فجر حضور کا ماتھا ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. آنکھوں کی قسم اٹھاتا ہے, اللہ فرماتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ, کہ یہ آنکھیں ایسی ہیں کہ جب یہ اللہ کے سامنے بھی آئیں تو نہ دائیں بہکتی ہیں, نہ بائیں بہکتی ہیں, نہ آگے جاتی ہیں, نہ پیچھے رہتی ہیں. یعنی یہ سند حضور کی آنکھوں کو اللہ سے ملی ہے, کسی انسان نے, کسی مفتی, کسی عالم نے نہیں دی ہے. یعنی اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے, اور ہم تو, ہماری آنکھیں تو اس قابل ہی نہیں ہے. So there has to be something very different. We have to make a radical adjustment when we are talking about the eyes of Muhammad. کانوں کے بارے میں بھی جب بات کرتے ہیں, یہ وہی کان ہیں جو صحابہ کی آواز بھی سنتے ہیں, جبرائیل کی آواز بھی سنتے ہیں, اور خود اللہ کی کلام بھی سنتے ہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اس آیت میں تو جبرائیل امین بھی موجود نہیں, اللہ ڈائریکٹ وہی کر رہے ہیں اور یہ کام سن رہے ہیں. So there we have to make some massive adjustment when talking about the ears of prophet. دیکھنے میں میرے جیسے ہیں, اس لیے اللہ نے ضد بیان کی ہے اس آیت میں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, کہہ دے ان سے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا. یوحا الیہ, یہ ضد آئی ہے, استمرار ہے, مجھ پر ہر لمحے وہی ہوتی ہے. یعنی میں دیکھنے میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن بشر کا ظرف ہی نہیں ہے بھائی. یہ اب اس بات کو سمجھیں, بشریت یہ ظرف ہی نہیں رکھتی کہ امر کا کلام وصول کر سکے. ہم نے جو کلام وصول کیا ہے وہ مصطفیٰ سے وصول کیا ہے, صورت امر سے وصول کیا ہے. حقیقت امر سے ہم یہ کلام وصول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. ہمارے جسم کے ایٹم جو ہیں وہ انتشار میں چلے جائیں گے اگر ہم پر وہی ہو جائے. تو جتنے بھی انبیاء ہیں, حضور اکرم ہیں, ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا پایا جاتا ہے which is not like humans. شاید people will not agree to what I am saying, لیکن یہ جمع ضدین خود قرآن کر رہا ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ, کہ میں مثل میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن مجھ پر مسلسل وہی آتی ہے. اسی لیے جب لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں تو کہہ, تو ان جیسا ہے. لوگوں کو نہیں کہنے دیا. قرآن پورا پڑھنا چاہیے, ضدیں ہیں قرآن میں. خود اللہ فرماتا ہے حضرت نوح کی قوم کے بارے میں, حضرت لوط کی قوم کے بارے میں, عاد کے بارے میں, سمود کے بارے میں, ایک ہی جملہ اللہ دہراتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ان انتم الا بشر مثلنا, تم تو نہیں ہو بلکہ بشر ہمارے جیسے. اور اللہ نے کسی پر عذاب بھیجا بیماری کا, کسی پر پتھر برسائے, کسی پر آگ برسائی, کسی کو آگے جبرائیل نے پلٹ دیا اس جملے کے اوپر. تو جب مسلمان عالم بحث کرتا ہے تو اس کو قرآن کی ضدین کو جمع کرنا چاہیے تھا. یعنی حضور کی ذات میں آپ کو یہ ضدیں اتنی واضح نظر آتی ہیں, کسی اور نبی کے اندر آپ کو یہ جمع ضدین اتنا واضح نہیں ہے. حضور غزوہ احد میں ایک چیز بیان کرتا ہوں, حضور غزوہ احد میں لڑ رہے ہیں تو تیر آ کے لگا حضور کو, حضور گڑھے کے اندر گر گئے, اٹھ بھی نہیں سکتے خود. اکمل الممکنات ہے, ابن عربی کہتے ہیں اکمل الممکنات ہے, ممکنات پاسبلز, پوٹینشیل کینڈیڈیٹس فار وجود. کہتے ہیں کہ جتنے بھی ممکنات پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بے بسی ظاہر ہوگی محمد کی ذات سے.
کیونکہ اکمل الممکنات. اب غزوہ احد میں تیر لگائے اور گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں, ہاتھ سنبھال کے 2 صحابہ حضور کو اٹھاتے ہیں, اور حضرت ابو عبیدہ الجراح جو ہیں اپنے دانت بھی شہید کروا لیتے ہیں, وہ تیر جو ہے حضور کے جبڑے میں لگا ہوا ہے اس کو نکالتے ہیں. اور حضرت مالک بن سنان جو ہیں وہ, اب 2 روایتیں آتی ہیں, ایک میں آتا ہے کہ وہ خون صاف کرتے ہیں اور دوسرے میں آتا ہے کہ انہوں نے خون صاف کر کے وہ چوس لیا. اب his blood is not an ordinary blood. اگر یہ بلڈ عام ہوتا تو اس کے اوپر تو فقہ کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے بلڈ, اور ساتھ ہی جبرائیل اتر رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ان دونوں کو کہہ دیجئے, یہ دونوں تو پکے جنتی, یہ جو انہوں نے کھڑا کی ہے اور آپ کی تیمارداری کی ہے, and they have taken care of you. اللہ کہتا ہے ان دونوں مجھ پر واجب ہو گیا ان دونوں کو جنت. اب ایک طرف تو بے بسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ he is wounded, he has fallen in a pit, he needs people. اکمل الممکنات ہیں, بے بسی کی انتہا ہے, انکسار کی انتہا ہے کہ he needs people to support him. اور جیسے ہی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ جو درخت کھڑا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کیجیے. آپ کو ضدیں جمع کرنی پڑیں گی مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے, ادروائز یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ. کہ یہ جو درخت کھڑا ہے اس کی طرف اشارہ کیجیے, یہ اپنی جڑیں اکھیڑ کر آپ کے قدموں پر آ کر سجدہ کرے گا. تو حضور نے اشارہ کیا. اب یہ کیا ہے؟ اب مسئلہ جب مصطفیٰ کا آتا ہے تو نہ آپ حضور کو ممکنات کہہ سکتے ہو, نہ ہی واجب کہہ سکتے ہو. واجب کہیں گے تو شرک ہو جائے گا, عبودیت جائے گی. اگر ممکن کہہ دیں گے تو قدرت جائے گی. پھر یہ جو تصرف ہو رہا ہے مادے میں, درخت کا تو کام نہیں ہے چلنا, انگلی کا تو کام نہیں ہے کہ وہ دودھ پروڈیوس کرنے لگ جائے, یہ انگلی کا کام تو نہیں ہے کہ ایک مشیزے کے اندر ہاتھ ڈالے تو 30,000 کی فوج سیراب ہو جائے. یہ تو واجب کے کام ہے, یہ ممکن کے کام نہیں ہے. تو اس لیے ابن العربی بھی ہمیں کوشن کرتے ہیں کہ نہ تم انہیں ممکن کہہ سکتے ہو نہ ہی واجب کہہ سکتے ہو. الامرم بین امرین, معاملہ دونوں کے درمیان ہوگا, بیکاز ہی از اے برزخ کبریٰ. اس کو نہ آپ کلیتاً انسان کہہ سکتے ہو, بشر کہہ سکتے ہو, نہ ہی آپ اس کو کلیتاً رحمان کہہ سکتے ہو. یعنی جملہ میں ادھار لے رہا ہوں ہماری ایک پنجابی کے صوفی سے کہ نہ خدا جیسا نہ ہم جیسا. It's a beautiful statement. I think he has summed it up so beautifully. We have to bring a new category when we are discussing Muhammadan reality. We have to create a new category. یہ نہ تو بشریت میں فٹ ہو سکتا ہے یہ انسان پوری طرح, اور نہ ہی یہ فٹ ہوگا واجب کے اندر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وسیلہ بنے مخلوق اور خالق کے درمیان, اور صفات وہ خالق سے لے اور مخلوق تک پہنچائے, وہ مصطفیٰ ہے. یہ اس کے ذات کے اندر یہ تضاد اتنا واضح ہوگا کہ اس سے زیادہ بے بس بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ جو ٹائٹل حضور کو ملے ہیں ان کی زندگی میں صرف یہی دیکھیں کتنی بڑی جمع فی تضادین ہے کہ ایک طرف یتیم ہے, عائل ہے, غریب ہے, مسکین ہے, اور دوسری طرف رحمت للعالمین ہے. دوسری طرف انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ دیتا ہے اور پوری کائنات کو بانٹتا میں ہوں. ایک طرف حالت یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا, 2 مہینے. ایک طرف حالت یہ ہے, اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ حج کے موقع پر کئی 100 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں. یعنی یہ تضاد دیکھیں کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں. مطلب اگین اینڈ اگین جو میں ٹاپک بلڈ کر رہا تھا وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ if you have not understood the theory of opposites and how to bring them together, تو آپ مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لیں, آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آ جائیں گی. اب coming back to the point کہ اللہ تعالی جو کہ بلا مثل ہے وہ مثیل کریٹ کیسے کرتا ہے. It's a very philosophical point. اور یہ میں خانقاہ کی روح میں سے بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ خانقاہی نظام میں مصطفیٰ کی ہستی کا نام. اور عام سی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سورت آپ کوئی بھی قرآن کی اٹھا لیں, 113 سورتوں کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے, اور اگر سورہ توبہ کا آغاز نہیں ہوتا تو بیچ میں یہ آیت آتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں ہے کہ جب کوئی بھی کام کرنے لگے مسلمان تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہے کیا؟ بسم اللہ کیوں کہا ہے، باللہ کیوں نہیں کہا؟ اب میں صوفیاء کے مشرب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. بے اسم اللہ، یہ بے اسم اللہ تھا، اس کو جب حذف کیا تو بسم اللہ ہو گیا. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، باللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ سے کیوں نہیں کہا؟ یہ سمجھ آنے کی بات ہے. کیونکہ اب یہ شاید آپ کو بات عجیب لگے، اسم ایک جہت سے ذات کا عین ہوتا ہے اور دوسری جہت سے ذات کا غیر ہوتا ہے. یعنی اسم کیا ہے؟ اٹ از اے سگنیفائر. اسم ایک علامت ہے جو کسی شخصیت کے تعین کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم نے تیمور صاحب کا، تو تیمور از این اسم. تیمور بھائی جو ہیں اگر ہم ان کا نام بدل دیں تو ان کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا وجود وہی رہے گا. اس لیے اسم جو ہے وہ عین بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے اشارہ ہوتا ہے مسمی کی طرف، اور غیر بھی ہوتا ہے کہ اس پر فرق کوئی نہیں پڑتا. اب اللہ خود تو اسماء کا پابند نہیں ہے، ہر اسم ایک لمٹ ہے، تو انفینٹی کے تو نام نہیں ہو سکتے. سمجھنے کی بات ہے. تو اب چاہتا یہ ہے کہ مخلوق اس کو پہچانے، تو کوئی نہ کوئی نام تو دینے پڑیں گے، کوئی نہ کوئی نام تو دینا پڑے گا. اگر نام ہی نہیں دے گا مخلوق یاد کس سے کرے گی؟ مخلوق تو تمثیل کی یادی، اس کا تو تمثیل کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. اسم ایک تمثیل ہی ہوتی ہے جو کسی کے لیے ہم قائم کرتے ہیں. اب اسم ذات کا غیر کس طرح ہوتا ہے؟ مثلا تیمور بھائی کو ہم جانتے ہیں، میرا تو ان کے ساتھ بہت رابطہ ہے، آپ لوگوں کا بھی رابطہ ہے. ان کی ایک حلیہ ہے، ایک شکل ہے، ان کی ایک علمی استعداد ہے، ان سے ہمارے انٹریکشنز ہیں، ان کے ایک خاص طرح کا ساؤنڈ ہے جب یہ بولتے ہیں، گاتے ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، ہمارے سب ذہن میں ہے. اگر کوئی بھی بندہ، میں یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر کوئی تیمور بھائی کا نام لے تو وہ سب انفارمیشن فلڈ ہو جائے گی میرے ذہن میں. ان کی شکل بھی سامنے آ جائے گی، ان کا حلیہ بھی سامنے آ جائے گا، ان کی آواز بھی میرے کانوں میں آ جائے گی. یہ خود نہیں آئیں گے. اسم اور ذات کی ڈویلٹی جو انہیرنٹ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی اسم جو ہوتا ہے وہ ذات کا عین بھی ہوتا ہے اور ذات کا غیر بھی ہوتا ہے. اب کہا بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، باللہ نہیں کہا. اسم اللہ کے نام سے. اور اللہ کیا ہے آج تک لغت کے جو ماہرین ہیں وہ تعین نہیں کر سکے. جس طرح اللہ خود ماورائے مفہوم ہے، اسی طرح اس کا نام بھی ماورائے مفہوم ہے. اب صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ جو اس کی ذات کا اسم ہے، اس کو شوق پیدا ہوا کہ لوگ مجھے پہچانیں، تو اس نے اپنے اسم کو عالم امر میں سب سے اونچی جگہ دی. اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب اللہ کی طرف راجع ہیں. اللہ جو آپ کہہ سکتے ہیں از اے چیف آف گاڈ نیم، اس کو اسم اعظم بھی ہم کہتے ہیں. اب جب اللہ کا نام ڈال دیا تاکہ مخلوق کسی نام سے تو پکارے، کوئی تو تمثیل ہو، یہ ایک لفظی تمثیل آ گئی اسم کی. تو کہا کہ جو بھی کام کرو تو کہو بے اسم اللہ. لیکن ہر اسم کی کوئی نہ کوئی صورت ہے. اللہ کا نام ہے المغنی، اللہ کا نام ہے الحمید، اللہ کا نام ہے الصمد، الممیت. خود اللہ، اس کی کوئی نہ کوئی صورت ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں اسم اللہ کی کیا صورت ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے جو صوفیاء کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اسم اللہ جو اس نے مخلوق کے لیے بنایا، جب اس کو صورت دی تو شکل محمد بنی. اور یہاں پر فرق کیا ہے؟ فرق which is very important، ورنہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنی ذات کو محمد میں نہیں ڈالا، اپنے اسم کو محمد میں ڈالا. یعنی this is something that you should never let go، ورنہ آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے. نہ آپ کو بلے شاہ کی سمجھ آئے گی، نہ آپ کو رومی کی سمجھ آئے گی. یعنی کور کانسیپٹ یہ ہے کہ اسم تو پہلے ہی غیر ہے ذات کا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مصطفیٰ کی صورت بنائی ہے
وہ اپنی ذات پر نہیں بنائی، اپنے اسم پر بنائی ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب جب یہ ہو گیا ہے معاملہ تو محمد صفت اللہ کی صورت ہے، اور صوفیاء اس پر کمال کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس میں محمد کا سایہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اب میں اس کی ریشنل آپ کو صوفی کی ریشنل دے رہا ہوں. یہ سپر ریشنلٹی از ناٹ اے ریشنلٹی ایز پر سے. وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں سٹرکچر بتایا، سب سے اوپر ہے حقیقت امر، اس کے نیچے ہے صورت امر، اور اس کے نیچے ہے خلق. صاحب امر یہ سب خلق میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ واحد کائنات میں صورت خدا پر واحد ایک ہستی ہے، وہ ہے محمد، اور باقی سب صورت محمد پر ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھو، یہ اللہ کا عالم امر ہے، یہ عالم خلق ہے. سایہ عالم خلق میں کریٹ ہوتا ہے. مادی وجودوں کا کام ہے کہ ایک مادی وجود چمکے، دوسرا مادی وجود اس کی راہ میں آئے، اور کہیں پہ سایہ پروجیکٹ ہو. یہ سایہ کی تھیوری ہے. وہ کہتے ہیں سایہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ صورت امر ہے، یہ خلق سے بلند ہے. اگر خلق میں سے ہوتا تو اس کا بھی سایہ ہوتا. تو کیونکہ یہ اب صوفیاء نے اس کو پھر قرآن کے سٹرکچر میں باندھا ہے کہ اللہ قرآن شروع کر رہا ہے اور فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں. رحمان جو ہے صفت عام ہے، اور رحیم جو ہے صفت خاص ہے. رحمان فعلان کے اوپر چڑھتا ہے، جو یعنی جس کی رحمت عام ہو، جو تمیز نہ کرے کہ میں اپنے کو دے رہا ہوں یا غیر کو دے رہا ہوں. اور رحیم میرٹ بیسڈ ہوتا ہے، یہ صفت خاص ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہماری بات سے ابھی بھی کچھ اضطراب ہو رہا ہے کہ اسم اللہ کی صورت کیوں ہے مصطفیٰ، تو کہتے ہیں قرآن کو غور سے پڑھو. رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے. اور پھر آگے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمان کی صفت رحمت للعالمین جو ہے یہ اسی باب میں سے آتا ہے، جو عام رحمت کرے، اپنے پرائے سب پر رحمت کرے. اور ساتھ ہی فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم. اور مومنوں کے لیے میرٹ ہے، اور مومنوں کے لیے اسپیشل مرسی ہے. تو بیسیکلی اللہ رحمان تھا، اللہ رحیم تھا. اللہ نے اپنے دونوں اسماء کی صورت محمد کے اندر رکھ. یعنی وہ جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واٹ ایور اسماء گاڈ ہیز، اللہ تعالیٰ ان کو صورت دے کر مصطفیٰ کے اندر امباڈی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری پرابلم ہے، ہم مثل کے بغیر کسی چیز کا عرفان نہیں حاصل کر سکتے، مثل کے بغیر کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے. تو میں دیکھوں کتنا ٹائم ہو گیا، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا ہے. وی آر آلریڈی پاسٹ آور ٹائم. چلیں بہرحال تو سمجھنے کی جو بات ہے، کیونکہ آپ سے میری شاید ڈیڑھ مہینے بعد ملاقات ہو، جو میں آپ کو مطلب یہ 12ویں لیکچر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ جمع تضادین کو نہیں مانتے تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ مصطفیٰ کی بشریت اور مصطفیٰ کے غیر بشر ہونے پر اتنی بحثیں کیوں. جو آدمی مصطفیٰ کو کل نور کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، جو کل بشر کہتا ہے وہ بھی غلط ہے. بشر ہے، اس کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہر چیز مثلو کم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جمع ہو رہا ہے تضاد کا کہ یوحا الیہ بھی ہے. اسی لیے حضور نے روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھ لیا. تو حضور مسجد میں آئے تو حضور نے ایک کھجور کھائی اور روزہ افطار کر لیا اور ایک گھونٹ پانی پیا. صحابہ نے بھی حضور کی سنت میں وہی کیا. دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن یہی ہوا، چوتھے دن حضور مسجد میں گئے تو کچھ تھا ہی نہیں. تو حضور نے حضرت بلال کو بھیجا کہ بھائی وہ سارے کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں بے ہوش ہو کے. حضور نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے آپ کی اقتدا میں ویسے ہی روزے رکھے ہیں جیسے آپ رکھ رہے تھے. حضور نے کہا ان بے وقوفوں کو بلاؤ. تو جب وہ سارے آئے تو حضور ممبر پر چڑھے اور مسکرائے اور فرمایا ایوکم مثلی، کیا تم نے مجھے اپنی مثل سمجھ رکھا ہے؟ میں دیکھنے میں تمہارے جیسا ہوں، میں صورت امر ہوں، تم اصحاب امر ہو، اور وہ حقیقت امر ہے. These lines can never be breached. حضور صفت اللہ کا عکس ہیں، اللہ کی ذات کا عکس نہیں. جو آدمی یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ حلول کا قائل ہو جائے گا، وہ پھر اسلام کا جو مین فریم ہے اس سے نکل جائے گا. یہ ہے جمع مابین تضادین
کہ پوری کائنات میں جتنے تضاد مصطفیٰ کے اندر اکٹھے ہوں کسی اور ہستی میں نہیں اکٹھے ہوں. نہ اتنی مشکل کسی نے دیکھی, نہ اتنی بے بسی کسی نے دیکھتی, اور نہ ہی اتنی طاقت کسی کو بھی. تو اگر آپ ان دو اپوزٹس کو جوائن کرنا سمجھ جائیں تو آپ کو اصحاب امر کی بھی سمجھ آ جائے گی, آپ کو صورت امر کی بھی سمجھ آ جائے گی. حقیقت امر تو ہمیشہ ہی سمجھ سے بالا تر رہے گی. تو امید ہے آئی ہیو ڈریون دا ٹاپک ہوم. اب کوئی سوالات ہیں کسی کے تو آپ بیان کر دیں. جی السلام علیکم زہر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا, بڑی زبردست ڈسکشن تھی. تو میرے ذہن میں اصل میں یہ سوال آ رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلی کچھ نشستوں پہلے وہ 2 آئینوں والی بات آپ سے ڈسکس کی. جی بالکل بالکل, یہ وہی بات ہے, ایگزیکٹلی وہی بات ہے. تو یہ جو تضاد کا جو جمع کرنا ہے, وہ جو 2 آئینوں والی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک آئینہ وہ ہے حقیقت محمدیہ کا آئینہ جس میں خدا اپنا عکس دیکھتا ہے. آپ نے کہا تھا یہ ایسپیکٹ عبودیت والا ہے, عبد والا ایسپیکٹ ہے. اور پھر ایک اللہ کا آئینہ ہے جس میں جو محمد ہے وہ اپنا عکس دیکھتا ہے. تو 2 یہ تو اصل آمنے میں اس سامنے. کی بنیاد جو ہے نا وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, المومن و مرۃ المومن. مومن کا آئینہ ہے اور المومن اللہ کا اپنا نام ہے. تو اٹ از ٹرو ناٹ ایون فار پروفیٹ, فار یو اینڈ می ایز ویل. جی نہیں, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو دیکھیں نا, آپ نے کہا تھا ایک آئینہ تو عبودیت کا سمبولزم ہے کہ وہ عبد ہے, وہ جو دوسرا آئینہ ہے جس میں محمد اپنا عکس دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ جو 2 میررز ہیں, کیا یہ بھی مرتبہ وحدیت میں ایک لحاظ سے اپوزٹس کی اپوزٹس ہیں؟ یہ ربوبیت کا آئینہ ہے جس میں مصطفیٰ اپنا, اللہ کے آئینے میں جب مصطفیٰ اپنا عکس دیکھتے ہیں تو وہ ربوبیت ہے. اس کے اوپر دلالت کرتی ہے حضور کی حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ تضاد کی جمع کرنا کو ہی سمبلائز کر رہے ہیں یہ 2 مرر جو فیس ٹو فیس ہیں. بالکل اسی کو سمبلائز کر رہا ہے. بالکل صحیح جگہ پہنچے آپ نے, ویل ڈن, چھا گئے ہیں. بالکل صحیح, مزہ آیا. تھینک یو. اچھا, جو صورت امر ہے وہ ان دونوں آئینوں میں جو صورت اپیئر ہو رہی ہے وہ صورت امر دونوں کے لیے ہے یا ان میں سے کسی ایک آئینے کے لیے, کہ دونوں کے لیے؟ یعنی اس میں جب آپ صورت امر کو اپنا کون و مکان میں دیکھیں گے یا کائنات میں دیکھیں گے تو اس کا ایک رخ خدا کی طرف ہوگا اور دوسرا رخ مخلوق کی طرف ہوگا. اچھا, وہ پھر وہ اس کا وہ مرر, وہ 2 سائیڈڈ مرر ہو جائے گا. صحیح ہے, مطلب وہ صورت مرر لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بیسیکلی. جی بالکل بالکل بالکل. مطلب کہ وہ صورت جو حقیقت محمدیہ کے آئینے میں اپیئر ہو رہی ہے اور وہ صورت جو خدا کے آئینے میں ہو رہی ہے, دونوں کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے صورت امر. دونوں کے لیے ٹرم یہی استعمال, کیونکہ بیسیکلی تو یہ آئیڈینٹی ہو رہی ہے نا مرتبہ واحد میں. بیسیکلی یہ آئیڈینٹی ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ آئیڈینٹی ہے بیسیکلی نا, یہ سبجیکٹ آبجیکٹ آئیڈینٹی ہے بیسیکلی یہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ, تھینکس اے لاٹ. موسٹ ویلکم. جی عزیر صاحب, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے وقت کی بات کر رہے تھے. تو آپ کو پتا ہے نا وہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے کہ ٹائم فلائز وین یو آر ہیونگ فن. You people might be having fun. I was not, because میرے لیے تھا کہ اس کو میں کنیکٹ سارے لیکچرز کو کیسے کروں. نہیں ماشاءاللہ جناب, what a beautiful rendering. I thank you جی. Really heart rending and mind expanding. Thank you جی, thank you so much, thank you so much. سر اگر اجازت ہو. جی عزیر صاحب. جی وقار بھائی. جی عزیر صاحب, نبی رسول کے دنیا سے پردہ فرمانے پر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے, جی بالکل, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مطلب وہ انسان تھے اور وہ کر گئے, اور اس پہ شاید ایک قرآن میں اس سے پہلے ایک آیت بھی اس حوالے سے آئی. جی بالکل آتی ہے. ذرا اس کو اگر کنیکٹ کیجیے گا اس کے ساتھ. جی تضاد ہے نا, تضاد اکٹھا ہوگا. ہر نبی کے اوپر موت طاری ہونی ہے, تضاد ورنہ اکٹھا نہیں ہوگا. اگر وہ حیات میں آیا ہے تو ممات میں لازمی اس کا تضاد کا پیر ہی وہ ہے. لیکن اب اس کے اوپر جو بحثیں علمی چلتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ ممات جو ہے وہ عارضی ہے یا وہ ممات مسلسل ہے. تو اصل میں تو قرآن جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت کی بات کرتا ہے, ذائقے کی بات کرتا ہے. قرآن میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سائنٹیفک موت کا ایک مطلب ایک ابدی حقیقت کے طور پر وہ نہیں ہے. مطلب اگر میں اور آپ ہیں تو ہم نے بھی صرف ذائقہ چکھنا ہے ایک لمحے کے لیے, اینڈ دوبارہ وی آر ان اے رینیوڈ کریشن. So مزیر صاحب, پھر how do you explain and how does یہ جو
डेथ वाली बात है, हाउ डज सैयदना दैट अबू बकर की एक्सप्लेन, हाउ डज एक्सप्लेन हजरत ईसा? नक्शबंदियों ने तो बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन इसकी दी है। वो तो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि जिंदा है। अब यहाँ पर उन्होंने लफ्ज खाली छोड़े हैं, कौन जिंदा है? नक्शबंदियों ने तो पूरा चैप्टर खड़ा कर दिया इसके ऊपर। वो कहते हैं जी सबसे पहला आरफाना कॉल जो है वो हमारे सरदार अबू बकर ने बोला है, एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट। अच्छा सर, जिस तरह आप ये कह रहे थे कि बशरियत और नूरियत के बीच में कहीं है प्रॉफिट की पर्सनालिटी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हदीस है अना अहमदुन बिलामी अना अरबुन, ये ज़ईफ, बहुत ज़ईफ है हदीस। इसको मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो इल्मे हदीस में आपको थोड़ी सी जिस हदीस में जान हो ना वो बयान, लेकिन सूफिया की किताब में ये हदीस बहुत आई। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि हाल में ये हदीस सर्टिफाइड है, काल में सर्टिफाइड नहीं। तो वो मीम के पर्दे की जो बात करते हैं, रांझा जोगड़ा बनाया इस अल्फो मीम बनाया, तो वो भी किसी दिन आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो वो मीम क्या सिंबलिज्म क्या है? मीम इज अ सर्कल ना। मैंने जो सवाल किया था जरा अगर इजाजत हो जरा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता था। जी प्लीज। ये मौत के बाद एक हवाले से ये तो खैर हम सबका ही बुनियादी अकीदा है कि जो जिस्म मुबारक होता है अंबिया का वो अपनी सूरत में कायम रहता है। अजी हदीस है, ये पक्की हदीस है जी। शुहदा के हवाले से भी यही आता है। बिल्कुल यही है। अच्छा, अब हुजूर ये जरा अब विसाल फरमाना और एक नई क्या अंबिया अपनी उसी सूरत में जिंदा है या हम सब ने भी इसी जिस्म और इसी सूरत में जिंदा होना है? नहीं, वो मतलब जिंदा कुरान ने इसको मतलब इस तरह नहीं कहा कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुरान ने कही। हाँ, ये हदीस में एक्सेप्शन जरूर आई है कि कद हर्रम अल्लाहु अलल अर्द अन ताकुला अजसादुल अंबिया, कि अल्लाह ने हराम किया हुआ है मट्टी पर कि वो नबियों के जिस्म को खाए। मेरा जिस्म खाया जा सकता है, नबी का खाया भी नहीं जा सकता, लेकिन खाने के बाद आलम बरज़ख में मेरी बॉडी रिन्यू कर दी जाती है फौरन। वो एक लम्हा है बस। मतलब टाइम जोन चेंज हो रहा है ना, आप जमान से दहर में जा रहे हो। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन हुजूर क्या कब्र इसी आलम बशरियत में नहीं है? इसी आलम में है ना कब्र? ये सिंबल उसका इस आलम में कब्र में मौजूद है, हम नहीं किसी की कब्र ना भी बनाए तो उसकी कब्र बनेगी बरज़ख में, चाहे आप उसको मतलब उसको आप करके वो क्या कहते हैं उसको, वो जो जलाते हैं क्रेमेशन, हाँ क्रिमिनेशन करते हैं, वो करके भी अगर आप कर देंगे तो कब्र उसकी तब भी होगी, अलामत नहीं होगी कब्र की, कब्र लाजमी होगी। उज़ैर साहब, फिर ये बताइए कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं हजरत ईसा के बारे में कह रहा था कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो ऑकल्टेशन में है। जी बिल्कुल। तो ऑकल्टेशन क्या फिर आलम बरज़ख में है? नहीं, ये आलम बरज़ख से आलम में इसको तो ऊपर आप लेकर जाएंगे ना, ये आलम बरज़ख नहीं होगा, बिकॉज आलम बरज़ख में एंट्री सिर्फ उसकी है जो हु इज डेड, राइट। सो देन हाउ इज वेयर डज ऑकल्टेशन कम इन? मलाइका और अरवाह का जो आलम है उसमें है, चौथे आसमान पे। So where does then occultation come in this equation कि you're not dead? जैसे यानी हम सुनते आए हैं वो ये है कि occultation यानी ये जो गैबत जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल, वो ये है कि हम हमारी इंसानी नजरों में वो शऊर नहीं है कि हम उन्हें देख सकें, वो जिंदा हैं और हम में हैं। ये शुहदा के बारे में और अंबिया के बारे में आप कहते हैं। जी, हजरत ईसा के बारे में भी ये कहा जाता है ना, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ केसेस हैं कि जिनको उठाया गया है, जिनको रफा किया गया है। जी जी, ये दो डिफरेंट केसेस हैं। वो जो अकल्टेशन की आप बात कर रहे हैं, वो जो मर गए हैं बज़ाहिर, उनके बारे में बात होती है। वो अल्लाह ताला कह रहा है ना कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। ये उन लोगों के बारे में है जो नेचुरल डेथ या शहादत की मौत जो मरे हैं। ये जो दो केसेस हैं हजरत इदरीस का और हजरत ईसा का, दे आर डिफरेंट केसेस। मतलब उनको तो आंखें हों भी हमारी तो मेरे ख्याल में हम नहीं देख सकते, बिकॉज वो तो मतलब आप चौथे आसमान के ऊपर हैं।
right, तो right. बरज़ख्त तक भी मेरी पहुंच हो जाए तो वहां पर तो नहीं है मेरी पहुंच. औलियाए कराम है, वो कहते हैं हमारी पहुंच है वहां पे. लेकिन इसको आप एज अ केस स्टडी डिफरेंट लेंगे. इसको आप वो शुहदा और दूसरे जो फितरी तौर पर जो इंतकाल किया जिन औलिया या अंबिया ने, उनके साथ आप इस बहस में उनको नहीं ला सकते. जी जी जी. इसकी मनहज और होगी बहस की. राइट राइट राइट. और उसमें फिर ये आता है ना कि वो हजरत इदरीस को जन्नत इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा मैंने वापस नहीं जाना. और हजरत जी, ईसा जी. तंग इतने आए कि उन्होंने कहा कि यार उठा ले मुझे, मौत राइट. हो गई. जी. हाँ, हाँ. वो कुदरत अंबिया वहां पर पता लगती है कि कितने पावरफुल हैं नबी, कि अगर एक इतनी वो अजीबो गरीब सी ख्वाहिश भी जाहिर कर दें तो अल्लाह ताला वो भी कबूल करता है. एक और क्वेश्चन उधर साहब मेरे ज़हन में था. असल में थोड़ी क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए थी. एक और नशिस्त हमारी इब्न अरबी की हो रही है फाजिल साहब के साथ, तो उसके साथ कनेक्ट करके मैं पूछना चाह रहा हूँ. अच्छा, इब्न अरबी ये कहते हैं कि हर इस्म के कोरस्पॉन्डिंग एनो साबित है. इसमें अल्लाह के कोरस्पॉन्डिंग जो एनो साबित है, ज़ाहिर बात है वो हकीकत मोहम्मदिया है. अच्छा, अब ये जो जी, अब ये जो मेरा आई एम स्टक ऑन दिस टू मिरर सिंबलिज्म. अब ये जो दो मिरर वाला केस है बेसिकली, इसमें जारी बात है ये इस्म और जो एनो साबित के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसी को सिंबलाइज कर रहा है ना, ये टू मिरर वाला जो सिंबलिज्म है बेसिक. एने साबित जो है वो कभी भी खारिज में वजूद नहीं पाती. नॉलेज जी नहीं, मैं मर्तबा वहदियत के अंदर ही बात कर रहा हूँ. हाँ, कि ये जो दो मिरर अंदर आप बात करें तो या आप इसको ले सकते हैं, इस हिसाब से भी ले सकते हैं. तो इसका मतलब चूंकि अब हर इंसान की अल्लाह के मिरर में अपने वजूद की हकीकत को देख रही है और अल्लाह ताला एने साबित के मिरर में अपनी सिफात की हकीकत को देख रहा है. नहीं, जब हम ये कहते हैं कि वो मिरर, वो अल्लाह का मिरर जिसमें, जैसे हम ये कह रहे थे कि एक वो मिरर है जिसमें मोहम्मद अपना अक्स देख रहे हैं. अब ये जो मिरर है, इस मिरर को, इस आईनों को किसके साथ मंसूब करेंगे? इस्म के साथ. ये अल्लाह के इस्म का आईना है जिसमें दोनों इस्मा होंगे, अफआल की सतह पर ही आएंगे. यानी एक जो एने साबित है, इट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स नॉलेज एंड देन देयर इज अ परसेप्शन ऑफ गॉड ऑफ दैट नॉलेज. ये दो मिरर्स बनेंगे. अच्छा, इसका मतलब कि ये जो तजाद का जो जमा करना है, जाहिर बात है ये तो फिर हर इंसान के अंदर ये तजाद जमा है, जाहिर बात है. जी, आप ये कह सकते हैं कि हम हकीकत मोहम्मदी की सुगरा फॉर्म, मतलब कि हम हकीकत मोहम्मदी की वो लेस इंटेंसिटी वाला वर्जन है, ये समझ ले. जी, हमारे पास और कोई मटेरियल ही नहीं है ना अपने वजूद के लिए. इब्न अरबी के फलसफे में हकीकत मोहम्मदिया हमारी असल है, यानी वो मटेरियल है जिससे मुझे बनाया गया. तो मेरे पास तो और कोई सोर्स ही नहीं है. मतलब असल है लेकिन हमारी इंटेंसिटी कम है. मतलब ये कैसे हकीकत मोहम्मदिया लेट्स से 1 अरब वाट का बल्ब है, हम 100 वाट के बल्ब हैं, लेकिन है तो लाइट ही ना. और अगर हमने कालक फेर ली ऊपर तो वो बल्ब कहना भी फिर तौहीन हो जाएगी. हाँ जी, जारी बात है. सही है. चलें, ठीक है. थैंक यू. ओके.